السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 119 نمبر کی آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق بھی سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ۔ پچھلی آیت میں کہا یہ گیا کہ جس حلال چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ، اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ نہیں کھانی۔ اس کی ہم نے پوری وضاحت پچھلے لیکچر میں ہم نے کی اور کہا کہ اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو اللہ کی آیات کے اوپر تو پھر یہی کرو کہ جو چیز اللہ کے نام سے منسوب کی جائے، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہی چیز کھانی ہے۔ اگر اس کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ نہیں کھانی۔ یہ سابقہ آیت میں کہا گیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 119۔ بڑا ہی خوبصورت دل نشین انداز ہے بات کرنے کا۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسی سے اس کا معنی ہوگا کہ تمہیں کیا ممانعت ہے، تمہیں کیا رکاوٹ ہے، کس میں؟ کیا یہ رہا ہے اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس حلال چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ممانعت ہے، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ؟ یہ دیکھ لیں کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ اس نے تم پر نکھار کر واضح کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ ترجمہ ہوا ہے حالانکہ اس نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہ جو فصلہ ہے اس کا مطلب تفصیل بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ فصلہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فصیل کیا ہوتی؟ دیوار۔ وہ شہری آبادی کے اور قلعے کے درمیان ایک فاصلے پر ہوتی ہے، جو شہری آبادی اور اس قلعہ کو یعنی فورٹ کو نمایاں اور الگ کرتی ہے، تاکہ شہری آبادی اور قلعہ یعنی فورٹ آپس میں ملے جلے نہ ہوں۔ وہ فصیل اس کو الگ کر دیتی ہے باقی آبادی کے ساتھ، اس قلعہ کو۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو فصل ہے یہ تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، ورنہ تو کوئی کہہ دے گا جو بھی قرآن کو غور سے پڑھے گا اور وہی ترجمہ پڑھ رہا ہے جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے مذہبی تراجم میں، کہ حالانکہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ قرآن کے اندر کہاں پہ تفصیل بیان کی گئی ہے؟ حلال چیزوں کی لسٹ کہاں پہ دی گئی ہے قرآن میں تو نہیں دی گئی۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ چیز بتا دی ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی ہمارے آب و ہوا، ہمارے کلچر، ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو ہم کھائیں گے، دیٹس آل۔ اس کا فیصلہ انسانوں نے کرنا ہے، انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ جغرافیکلی کتنے خطے آباد ہیں، ان میں کتنی اقوام آباد ہیں، ہر ایک آب و ہوا مختلف ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ اس لحاظ سے ان کے وہاں جو خوراک، جو چیزیں اگتی ہیں وہ بھی کچھ فرق والی ہوتی ہیں، تو ان کی ریسیپی بھی اسی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر تو آپ ایک دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں یا وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے ماحول، اپنے جغرافیائی جو بھی ان کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو بھی ان کے مزاج ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو حرام اور حلال کی لسٹیں اللہ تعالیٰ نے مرتب کرنے کی انسانوں کو قطعاً اجازت نہیں دی، کہ وہ کتنا بھی بڑا کوئی مفتی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی کو نہیں دی گئی کہ نبی اپنی طرف سے کوئی حرام اور حلال کی لسٹیں مرتب کر کے امت کو دے دے، نہیں دی۔ ان کو بھی بتایا گیا کہ اے نبی ان کو کہہ دے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ
والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزوں کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو جب یہ بات ہے تو ان کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی۔ حرام جو چیزیں ہیں 4، وہ واضح طور پر بنیادی جو حرام چیزیں ہیں وہ قرآن نے بتا دی ہیں۔ باقی جو چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں سے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ ان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر حرام اور حلال کے فتوے نہیں لگا سکتے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ، آپ اس کو سمجھیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جس حلال چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، تو تمہیں کیا اس میں رکاوٹ ہے، کیا ممانعت ہے؟ ہم نے تو حرام قرار نہیں دیا، تو جب ہم نے نہیں دیا تو تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ تم وہ چیز کھا سکتے ہو۔ یہ چیز کہنے کے بعد کہا ہے نا کہ حالانکہ اس نے تم پر نکھار کر واضح کر دیا ہے، ڈیٹیل دی ہے، یہ نہیں کہا، یعنی اللہ نے حلال چیزوں کی کوئی لسٹ نہیں دے دی، اصول دے دیا ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی چیزیں جو تم کھا سکتے ہو۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس نے تم پر اسے نکھار کر واضح کر دیا ہے، وہ یہی ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، باقی چیزیں تم اپنے مزاج کے مطابق، اپنے علاقے، اپنے خطے کے مطابق جو بھی خوراک ہے تم کھاؤ، یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ ما حرم علیکم، جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی تم پر حرام کیا ہے اس نے تم پر اسے نکھار کر واضح کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے 4 یہ لفظ قرآن سے بتائے نا، 4 چیزیں کہ یہ حرام ہے، اس کے متعلق کہہ رہا ہے۔ تو جو 4 چیزیں ہم نے ابھی آپ کو بتائیں، کہتا ہے کہ وہ ہم نے نکھار کر واضح کر دی ہیں کہ وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں حرام نہیں ہیں، تو تمہیں کیا ممانعت ہے ان کے کھانے میں؟ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، الا مفتررتم الیہ، مگر اسے کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو بقدر ضرورت جائز ہے۔ اب یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جو حرام چیز ہے، جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، اسے اگر تم کسی مجبوری کی حالت میں کھانے پر مجبور ہو جاؤ، عادی مجرم نہ ہو کہ اس کو عادتاً کھاتے ہو، نہیں، اگر مجبوری کی کوئی کیفیت یا حالت ہو، اس میں تم جان بچانے کے لیے تمہیں کچھ کھانا پڑ جائے، کوئی چیز میسر نہ ہو حلال چیز کھانے کی، مجبوراً کھانی پڑ جائے، تو بقدر ضرورت کھا لو، تو اس کی تمہیں اجازت ہے، کھا سکتے ہو، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا۔ مجبوراً بقدر ضرورت اگر کھا لی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ، اکثر لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب پھر یہ دیکھ لیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، میجورٹی کرتی کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ میجورٹی نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے مسالک کی روح سے حرام اور حلال کی جو لسٹیں ان کے علماء اور مشائخ نے، ان کے شریعت سازوں نے جو بنا رکھی ہے نا، اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ نے جو 4 چیزیں بنیادی حرام قرار دی ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز جو ان کے علماء اور مشائخ نے، ان کے مفتیوں نے حرام قرار دی ہے، اگر وہ کھاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کی گمراہی میں نہ آنا۔ ہمارا جو قانون ہے، جو ہم نے حرام اور حلال سے ریلیٹڈ دیا ہے، اس کے اوپر رہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے 4 بنیادی چیزیں تم پر واضح کر دی ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز تمہارے مزاج کے مطابق ہے، تمہارے خطے کی جو آب و ہوا ہے اس کے مطابق ہے، تو تم کھاؤ۔ اس میں حرام اور حلال کا معاملہ نہیں ہے، ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر۔ تم میجورٹی کے پیچھے نہیں لگنا کہ میجورٹی فلاں چیز کو حرام قرار دیتی ہے، تو پھر اس سے پوچھو کہ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے؟ جب آپ یہ بات کریں گے تو وہ پھر روایت کی کتابیں لے آئیں گے، وہ پھر فقہ کی کتابیں لے آئیں گے، پھر بحث ہے، جھگڑا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی بات تو ماننا نہیں ہے۔ انہوں نے تو اللہ کے مقابلے میں اپنی کتابوں کو قانونی حیثیت دی ہوئی ہے، اپنی روایتوں کو قانونی حیثیت دی ہوئی ہے۔
تو وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں، وہ کتاب اللہ کے اوپر تو نہیں چل رہے، تو یہ شرک ہے۔ اس شرک سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ منع کر رہے ہیں۔ آگے کیا یہ رہا ہے کہ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم کے بغیر صرف خواہشات کی بنیاد کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں حرام اور حلال کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں بھی، کہتا ہے کہ اس کی بنیاد کتاب اللہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دلیل نہیں ہوتی کتاب اللہ کی ان کے پاس، علم بھی نہیں ہوتا، تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کی روح سے، شخصیت پرستی کی روح سے، اپنے فرقوں کے اوپر چلنے کی روح سے، اپنے مسالے کے اوپر بلائنڈلی چلنے کی وجہ سے وہ انہی چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، جو ان کے علماء اور مشائخ نے جو لسٹیں مرتب کی ہوتی ہیں حرام اور حلال کی۔ تو ہر فرقے کی اپنی لسٹیں، اس کی روح سے وہ پھر بحث چل رہی ہوتی ہے، کب وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس چلے جا رہے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں برآمد۔ سینکڑوں سال ہو گئے کوئی نتیجہ برآمد ہوا ہے، تو وہ آج کیسے برآمد ہو جائے گا؟ جو چیز کتاب اللہ کے خلاف ہے، آپ نے اس کو حرام یا حلال کا درجہ دے دیا ہوا ہے اپنی طرف سے یا اپنے علماء اور مشائخ کے فتووں کو دیکھ کر، تو اس کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، اس میں تو پھر انتشار اور اختلاف ہی رہے گا۔ جب تک آپ کتاب اللہ کی قانونی حیثیت کو حتمی طور پر مان نہیں لیتے، اس وقت تک اس فساد کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ اختلاف اسی طرح ہوتے رہیں گے، یہ بحث و مباحثے، یہ مذہبی مناظرے اسی طرح سے ہوتے رہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کی بنیاد پر اکثر لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میجورٹی نہیں دیکھنی، کتاب اللہ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بلا شبہ تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں معتدین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، حد سے بڑھنے والے، کہ اللہ نے تو چار ہی چیزیں حرام قرار دی، لیکن ان لوگوں کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے مفتیان نے، ان کے شریعت سازوں نے اپنی طرف سے حرام چیزوں کی لسٹیں مرتب کی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے حلال چیزوں کی لسٹیں مرتب کی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے چار بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، باقی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، اور کہا کہ ان میں سے جو چیزیں حلال اور طیب ہیں تم کھا لو۔ یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انسان جو ہے، یہاں تک ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے اس کو چاول الرجی کرتا ہے، ایک شخص ہے اس کو انڈا کی زردی کھانے سے الرجی ہوتی ہے، بڑا گوشت کھانے سے اس کو الرجی ہوتی ہے، یا کوئی چنے کھانے سے اس کو تیزابیت ہوتی ہے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تو وہ چیز اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو نقصان دے رہی ہے وہ حلال۔ اب اس کا فیصلہ بھی انسانوں نے کرنا ہے، اللہ نے نہیں کرنا۔ یہ اور چیز ہے، مذہبی فتویٰ جات اور چیز ہے جو پہلے سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں جانور فلاں چیز حرام فلاں حلال، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے انسانوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی افادیت ہے، یہ حلال ہے، یہ طیب ہے، ہم کھا سکتے ہیں، یہ مضر صحت نہیں ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے اوپر پوری اترتی ہے، ہائیجینیکل ہے، کھا سکتے ہیں۔ اس میں مذہبی علماء کے فتوے کہاں سے آ گئے؟ اس میں تو انسانوں کو آزادی ہے، اس میں تو انسانوں کے لیے آسانی ہے، لیکن دیکھیں کہ اللہ کا یہ جو قرآن ہے، اس کی جو کتاب ہے، جو انسانوں کو اتنی آزادی اور اتنی راحت دیتی ہے، تو انسانوں نے خود مسلک اختیار کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر لیا ہے۔ کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو آسان راستہ ہے، جس کے اندر آسانی ہے، جس کے اندر انسان کی مزاج کا پورا خیال رکھا گیا ہے،
اس کو چھوڑ کر انسانوں نے مسالک اختیار کر کے، ان کی تقلید کر کے، ان کے فتووں کی تقلید کر کے انسانوں نے اپنی زندگی کو خود اپنے لیے مصیبت بنا لیا ہے۔ تو یہی ہوگا جب بھی آپ کتاب اللہ سے ڈی ٹریک ہوں گے، اپنے اپنے مسالک کی پگڈنڈیوں کے اوپر چلیں گے، صاف قرآن کی صاف واضح روشن شاہراہ سے ہٹ جائیں گے، تو پھر اسی طرح کی پیچیدگیاں ہوں گی، اسی طرح کے اختلافات ہوں گے، انتشار ہوں گے، معاشرہ اسی طرح پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی، عداوت، حرام حلال کے فتوے، کفر اسلام کے فتوے، تو یہ پھر اسی طرح چلے گا۔ ان چیزوں سے اسی وقت جان چھوٹے گی کہ جب آپ توحید پر رہتے ہوئے صرف اور صرف کتاب اللہ کو حتمی، یقینی، قطعی سورس مانیں قانون کا، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں، اپنی زندگی کا لائف سٹائل اسی کے مطابق بنائیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس کے اندر بیسک چیز کتاب اللہ کی انسٹرکشن، جب اس کو آپ فالو کریں گے، غیر خدا کوئی بھی ہوں، کتنے ہی علم رکھنے والے ہوں، اگر ان کا علم قرآن کے علم سے ٹکرا رہا ہے، ان سے اگر آپ دور رہتے ہیں، صرف کتاب اللہ کو فالو کرتے ہیں، اسی کو حتمی، یقینی، قطعی قانون مانتے ہیں، تو پھر آپ ان قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز اور کوئی راستہ نہیں ہے، عافیت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کتاب اللہ کے اوپر آ جائیں۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے اس دنیا اور آخرت میں عافیت مل سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔